میں موجود ہوں اس ٹائم اقبال منزل میں، اقبال گھر میں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہاں وہ چیزیں ہیں جو اقبال استعمال کرتے تھے۔ آج جانیں گے عوام سے اور آپ کو دکھائیں گے اقبال منزل۔ اقبال منزل کے جو مینیجر ہیں، جو انچارج ہیں، ریاض شاہ صاحب، کب سے آپ یہاں پر ہیں؟ جی میں اس اقبال منزل میں 33 سال سے ہوں۔ یہ جو گھر ہے یہ کب سے ہے؟ یہ 1861 میں اس کی ابتدا ہوئی اور 1912 میں اس کو مکمل کیا گیا تھا۔ 113 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر 15 کمرے ہیں، جس میں سے صرف ابھی 8 کمرے کھولے گئے ہیں، جس میں علامہ اقبال کی نوادرات ہیں، جو جیسے نیچے مستورات کے کمرے، اس میں جھولا پڑا ہے، ایک چیئر آگے آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایک پنکھا لگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علامہ کے والدہ کی تصویر ہے، کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال 9 نومبر 1914۔ پھر اس سے اگلے کمرے میں جائیں گے تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا تعلیمی ریکارڈ لگا ہوا ہے سارا۔ پھر دوسری منزل پہ چلے جائیں تو اس ایک بڑا ہال کمرہ ہے، جس میں ایک ڈاکٹر صاحب کے وہ جو خط ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھے تھے، تو آخری خط ہے اس میں کہ آپ مجھ سے ملیں آ کے، کہ آپ بھی میرا ساتھ۔ پھر ڈاکٹر صاحب پھر قائد اعظم ملنے آئے، تو اس طرح سے ان کا خواب کو۔ پھر اس کے آگے آپ آ جائیں تو جو 3 کمرے سامنے والے ہیں وہ اس کا مردان خانہ ہے، جس میں پہلا کمرہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد تھا، جس میں ان کی فیملی کی تصویریں لگی ہیں۔ ایک ہاٹ پلیٹ پڑی ہے جس میں سوراخ گرم پانی آپ ڈال دیں تو جب تک پانی گرم ہے کھانا گرم۔ اس کے آگے والا کمرہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا، اس سے آگے کا کمرہ جو علامہ اقبال کے لیا تھا، کیونکہ یہ گھر شیخ عطا محمد نے بنایا تھا جو ان کے بڑے بھائی تھے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اقبال ڈے ہو یا کوئی بھی ایونٹ، ہم اصل میں اس کو ایک تقریب کی صورت میں مناتے ہیں، ہم اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ ہم اگر اقبال کی بات کریں تو اقبال کے جو افکار تھے، بنیادی طور پہ پاکستان کی تحریک میں جان ڈالنے کے لیے نہ صرف اقبال کا جو خواب تھا وہ اس کی بنیاد ہے، بلکہ اس کے افکار اشعار کی صورت میں، ان کے خطبات کی صورت میں وہ ایک بنیاد ہے جس نے پاکستان کے وجود کی بنیاد رکھی۔ تو اقبال نہ صرف ہمارے پاکستان کے جو وجود کی بنیاد رکھنے والی شخصیت ہیں، بلکہ امت کو متحد کرنے کے لیے جو اقبال کے اشعار اور افکار ہیں، وہ اگر آج بھی اس پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہم یکجان ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے سیالکوٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سیالکوٹی ہونے پر فخر بہت سی چیزوں پر ہے، لیکن سب سے زیادہ فخر اس چیز پر ہے کہ اقبال منزل یہاں پہ، اقبال کی برث یہاں پر ہوئی تھی۔ نہ صرف سیالکوٹ کہتے ہیں بلکہ اس کو شہر اقبال بھی کہتے ہیں۔ تو شہر اقبال کے اندر ہم لوگوں کا پیدا ہونا، یہاں پہ جوان ہونا، ہمیں سیالکوٹی ہمارے ساتھ لگتا ہے تو ہمیں فخر تو محسوس ہوگا۔ تو نہ صرف اقبال سیالکوٹ کے لیے تھے بلکہ پورے پاکستان سے، انہی کی وجہ سے پاکستان علیحدہ وطن کا نظریہ انہوں نے دیا اور یہ پاکستان بنا۔ شاعر مشرق بھی ہیں، مفکر پاکستان بھی ہیں، تو جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے۔ ہم یہاں پہ سیالکوٹ آئے ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ علامہ اقبال صاحب کی ریزیڈنسی کو وزٹ کیا۔ بہت ہی اچھا لگا کہ ان کا یہ گھر دیکھ کے، وہ پرانی اس ٹائم کی چیزیں دیکھ کے، اور جس طرح سے انہوں نے اس ٹائم میں اتنی مشکلاتوں میں چیزوں کو ٹیکل کیا، اپنی تعلیم اس حساب سے انہوں نے دماغ یوز کیا۔ حالانکہ میں جو سمجھتا ہوں ایز اے ینگسٹر کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تاکہ ہم موٹیویشن لیں کہ اتنے مشکل حالاتوں میں کس طرح انہوں نے یونائٹ کیا، لوگوں کو جوڑا، اور ہمیں آج بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور دیکھیں اس طرح سے کہ، اور ہمیں یہ ہمت ملے اپنے بڑوں کو دیکھ کے۔ میری کراچی کی رہائش ہے اور میں بچپن سے ہی شاعری کا بڑا شوقین رہا ہوں، اور شاعری کا اگر لفظ لے رہے ہیں تو ایسی بڑی شخصیت علامہ اقبال کا ذکر نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج کے دن پہ مجھے ایک بڑا موقع ملا کہ میں علامہ اقبال کے گھر آ کے وزٹ کروں، ان کا گھر دیکھوں، ان کا کمرہ دیکھوں، کس کمرے میں انہوں نے پڑھا ہے، یہ سب دیکھا، جس کمرے میں وہ پیدا ہوئے یہ سب دیکھا، تو وہ بہت ایک خوشی سی محسوس ہوئی کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا شاعری میں بڑا نام ہے اور جنہوں نے خواب دیکھا، اور جس خواب کی سچ کی وجہ سے میں آج کھڑا ہوں اپنے آزاد ملک میں۔
स्पेशली आज का दिन जो है वो मेरा छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, जिसको ऑलमोस्ट अभी समझ नहीं है हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन मैं उसको साथ लेकर आई हूँ ख़ास तौर पर यहाँ पर इकबाल मंजिल में, ताकि उसको जो है वो मैं बता सकूँ, क्योंकि बीइंग एज अ मदर और एज अ फीमेल मैं तमाम ख़वातीन को कहना यही चाहूँगी कि इकबाल जो हैं, जैसे उन्होंने उस ज़माने में तहरीक पाकिस्तान में और जो नौजवान हैं उनमें शऊर बेदार करने के लिए भरपूर जद्दोजहद की, तो वो भी एक माँ की काविश थी। उन्होंने उनको डॉक्टर इलामा इकबाल बनाया, एक बच्चा पैदा हुआ। तो मेरे ख्याल से तमाम माँओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी है या बेटा है, उनको अपने जो हीरोज़ हैं, जिनको आजकल के दौर में ख़ास तौर पर हमारे बच्चे क्या, हम माएँ और पेरेंट्स जो हैं वो भूलते जा रहे हैं। हम याद रखेंगे तो हम अपने बच्चों को याद रखें, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तहरीक पाकिस्तान के पीछे होने वाली जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, कुर्बानियाँ, उनको याद रखेगी और इनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हमने भी आने वाले वक्त में अपने मुल्क की तमीर व तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा डालना है, अपना किरदार अदा करना है। नाज़रीन, ये था जनाब आज की हमारी स्टोरी इकबाल डे के बारे में आपको बताया और जाना आपने आवाम की मोहब्बत, आवाम का प्यार। अभी फ़ैसला आप करेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। महर अली, न्यूज़ अलर्ट, सियालकोट।